السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد وبارک وسلم علیہ۔ آج میں یہ چاہ رہا تھا کہ ہمیں سورۃ فاتحہ کی فضیلت کا پتہ لگے، اور ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ عز و جل نے جو ایک پرومس کیا ہے کہ اے محبوب ہم آپ کو ہر حال میں راضی رکھیں گے۔ راضی رکھنے کی بات یہاں پہ ہوئی تھی کہ میرے امتی، اللہ کے رسول یہی کویسچن کرتے رہے آخری وقت تک کہ میرے امتیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا روز محشر قبر میں۔ تو اس کے لیے پھر اللہ نے پیکیج دیا تھا کہ اے محبوب ہم آپ کو ہر حال میں راضی رکھیں گے۔ اب پیکیج میں اللہ نے چھوٹی چھوٹی چیزیں دی ہیں اللہ کے رسول کے ذریعے کہ آپ یہ پڑھیں گے تو آپ کی قبر بھی بہتر ہوگی، آخرت بھی بہتر ہوگی، جس کو ہم بھولے بیٹھے ہیں۔ اور بڑے چھوٹے چھوٹے عمل ہیں، اس میں کوئی اتنا بڑا زیادہ مسئلہ نہیں ہے پڑھنے کا یا کوئی ایسی چیز کا۔ صرف یہ کرنے سے ہمیں دنیاوی طور پہ بھی بہت ساری پرابلمس ہماری ختم ہو جائیں گی، اور بیماریاں ختم ہو جائیں گی، اور قبر آسانی ہو جائے گی قبر میں، اور روز محشر بھی۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کرام کو بھیجا، کہیں کسی کام کے لیے جا رہے تھے یا کسی برت جنگ نہیں تھی وہ، تو راستے میں آپ کے اوپر ایک تو کھانے پینے کا سامان ختم ہو گیا، اور رہنے کے لیے جگہ بھی نہیں تھی، اور بھوک اور پیاس تھی۔ تو ایک قبیلہ ملا، تو آپ لوگوں نے جا کے ان سے بات کی کہ بھی ہم اس طرح ہیں، ہمیں کچھ کھانے کو بھی چاہیے اور آج رات کے لیے رہائش بھی چاہیے۔ تو ان لوگوں نے انکار کر دیا۔ پھر اتفاق ایسا ہوا رب العزت کی مشیت کے مطابق کہ وہاں کسی کو بچھو نے یا سانپ نے ڈس لیا۔ انہوں نے کہا اچھا آپ اگر اس کو ہمارے بندے کو ٹھیک کر دیں گے تو ہم آپ کو کھانے کو بھی دیں گے اور آپ کو رہائش بھی دیں گے۔ ایک صحابی نے کہا کہ میں ایسا کر سکتا ہوں۔ سارے پریشان ہو گئے کہ بھئی یہ کیسے کر سکتا ہے۔ تو بہرحال انہوں نے ایک عمل کیا، اس عمل کو کرنے کے بعد اس کو پھونکا، دم کیا، پھونکنا کہتے ہیں دم کرنا، دم کیا، وہ اللہ کے فضل سے شفا یاب ہو گیا۔ ان لوگوں نے ان کی عزت بھی کی، ان کو کھانا بھی دیا، رات کو اپنے پاس سلایا بھی، اور کچھ تحفے تحائف بھی دیے، کیونکہ وہ جو بندہ تھا ان کا کوئی امیر تھا یا کوئی بہت بڑا معزز بندہ تھا اس قبیلے کا۔ اب صحابہ کرام کو ایک چیز تو تشویق لاحق ہوئی کہ اب ہم نے یہ جو تحفے ملے ہیں ہمیں، ان کا یہ حلال ہیں کہ حرام ہیں؟ ہمیں تو آج کل یہ چیز کی تمیز ہی ختم کر دی ہم لوگوں نے حلال حرام کی۔ تو صحابہ تو پھر صحابہ تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں۔ تو جب آپ مدینہ شریف واپس آئے تو آپ نے آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا واقعہ بتایا کہ اس طرح ہمیں مال و متاع بھی تھوڑا سا ملا، کھانے کو بھی ملا، تو کیا وہ ہمارے پہ جائز ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا سوال یہ کیا تم نے کیا پڑھا تھا؟ تو صحابہ نے، جو ان صحابہ نے دم، انہوں نے فرمایا کہ میں نے سورۃ فاتحہ پڑھ کر اس پہ دم کیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے بہت اچھا کام کیا، اور جو تمہیں ملا ہے وہ بھی جائز ہے۔ اب اسی کی مناسبت سے میں ایک حدیث پڑھ کے سناؤں گا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص میری حدیث سے ایک لفظ آگے کرے یا پیچھے کرے وہ گناہ گار ہے۔ تو اس لیے اس کو میں پڑھ کے سناتا ہوں، اور پھر اس کا میں آپ کو ایک وظیفہ بھی بتاؤں گا شفا کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو بکر صدیق سے روایت ہے، آپ نے فرمایا مجھے قسم ہے اس ذات کی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتایا، مجھے قسم ہے اس ذات کی، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مجھے بتایا، مجھے قسم ہے اس عظیم ذات کی، حضرت میکائیل علیہ السلام نے مجھے بتایا۔ وہ کہتے ہیں مجھے اس عظیم ذات حضرت اسرافیل آپ کو پتہ ہے نا کون ہے؟ پتہ ہی ہوگا، جو سور پھونکیں گے جب روز محشر کا، علیہ السلام نے مجھے بتایا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے اسرافیل مجھے میری عزت و جلال کی قسم، جو کوئی ایک دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورۃ فاتحہ ملا کر پڑھے گا تو سب مجھ پر گواہ رہو کہ میں نے اسے بخش دیا، اس کی نیکیوں کو قبول کیا، اس کے گناہوں سے درگزر کیا، میں کبھی اس کی زبان کو آگ میں نہیں جلاؤں گا۔ پہلی بات تو یہ کہ آپ کی ہر چیز گناہ کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا جائے گا، اور پھر جہنم کی آگ سے، لیکن جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 100 گنا تیز ہے، بلکہ 500 گنا تیز ہوگی۔ ہم سے تو یہاں کی آگ نہیں برداشت ہوتی ایک چھوٹے سے عمل سے۔ اللہ کے رسول آگے فرماتے ہیں اسے عذاب قبر سے، عذاب نار سے، عذاب یوم قیامت اور لمحہ عظیم کہتے ہیں جب روز محشر قائم ہوگی کی وحشت سے پناہ میں رکھوں گا۔ اس کی جو وحشت ہوگی نا پناہ کی، آپ سوچ نہیں سکتے کہ آپ کس آسانی میں چلے جائیں گے اور کس لطف میں آ جائیں گے۔ ابھی آپ جنت میں نہیں جائیں گے، صرف ابھی قیامت قائم ہوگی، اور اس ٹائم ایسی تھرتھلی اور ایسا دبدبہ اللہ رب العالمین کا ہوگا کہ انسان سے کھڑا نہیں ہو جائے گا۔ اچھا، اس میں دوسری بات اللہ کے رسول فرماتے ہیں اور تمام اولیاء اور انبیاء سے مجھ سے پہلے ملے گا۔ انبیاء اور اولیاء کون ملے گا؟ رب العالمین ملے گا۔
اور اللہ نے ایک تو بات بڑی کلیئر کٹ کہی ہے ہمیں کہ جس کو میرا دیدار ہوگا وہ سب سے بہتر انسان ہوگا. جنت تو ایک الگ ڈگری ہے، لیکن اصل چیز جو ہے نا ہمیشہ اپنی اس میں رکھیں، یاد رکھیں کہ اللہ کا دیدار ہے. اچھا، دوسری بات جو میرا روز کا معمول ہے، میں لوگوں کو پڑھنے کے لیے دیتا ہوں، اور میرا ذاتی طور پہ بڑا اچھا تجربہ رہا، کیونکہ میرے تو ایکسپیریمنٹ ہوتے ہیں کہ کس کو کتنا فرق پڑ رہا ہے. میں پوچھتا ہوں، کئی لوگوں کو موذی مرض تھے. موذی مرض وہ ہوتے ہیں کہ جو جان نہیں چھوڑتے یا جن میں جان جانے کا خطرہ ہوتا ہے. ان کے لیے میں نے ان کو ایک طریقہ نکالا بزرگان دین سے پوچھ کے کہ صبح جب آپ فجر کی نماز پڑھیں نا، سنتے پڑھ لیں، اس کے بیچ میں آپ 70 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھیں، پانی پہ دم کریں، پھر فرض نماز پڑھیں فجر کی. انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس سے اپنے پیشنٹ کو دوائی کھلائیں اور اس پہ دم کریں. اچھا، دم کرنے کا کوئی ٹائم نہیں ہے، لیکن پڑھنا 70 مرتبہ ہوگا. آپ اس پہ دم کریں، دیکھیں انشاءاللہ تعالیٰ کتنی افادیت ہوگی اس کی. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم، اللہ حافظ.